بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ آج ہماری تیسری کلاس ہے کتاب التوحید کی مختصر شرح اور توضیح کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ جو ٹاپک ہم کور کریں گے اس میں چیپٹر ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب یا وما یکفر من الذنوب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ توحید کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ توحید کی وجہ سے کتنے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ٹاپک میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 5 دلائل ذکر کیے ہیں اس ٹاپک کی تائید میں، اس مضمون کی تائید میں، یعنی اس بات کی وضاحت کرنے میں کہ توحید کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توحید پر عمل پیرا ہونے سے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس کا باب وجوب توحید کے نام سے ہم نے نام رکھا تھا، کہ توحید کے واجب ہونے کا بیان۔ جب یہ معلوم ہو جائے ایک مسلمان کو کہ توحید پر عمل کرنا واجب ہے اور شرک سے بچنا لازم ہے، تو پھر اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر میں توحید پر عمل کروں گا تو مجھے کیا ثواب ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب گویا اس چیپٹر کے اندر موجود ہے، اور اس کے آغاز میں شیخ نے ایک قرآن کی آیت ذکر کری ہے اور اس کے بعد 4 احادیث نبوی ذکر کیے ہیں اس ٹاپک میں۔ تو آئیے جلدی سے انشاءاللہ اس آیت کا مفہوم اور ان احادیث کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں۔ اس کا شان نزول بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں خوف ہو گیا، ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا اپنے اوپر کہ بھئی یہ تو بڑی سخت آیت ہے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، کون ہے جس سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ تو یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اس کے بعد وہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کرتے تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، مطلب کہ گناہوں کے ذریعے، کمی کوتاہی کے ذریعے جو ظلم انسان اپنے اوپر کر بیٹھتا ہے، نہیں، یہ وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ظلم ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ایمان میں شرک داخل نہیں ہوتا، ان کے لیے اللہ کے یہاں امن ہوگا اور ہدایت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو توحید کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے امن اور ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبانی، حفاظت حاصل ہوتی ہے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ دوسری حدیث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم روح منہ، ان تمام باتوں کی گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، حضرت مریم کے پاس اپنا حکم بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر روح ڈالی گئی۔ پھر فرمایا والجنت حق والنار حق، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ جنت بھی حق ہے یعنی کہ سچی ہے، والنار حق، اور آگ بھی قیامت کے دن سچ ہوگی۔ اب کیا فرمایا اس سب کے بعد اس کی کیا جزا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والے کو، حق بات کی گواہی دینے والے کو، توحید کی گواہی دینے والے کو، رسالت کی گواہی دینے والے کو جنت میں داخل فرما دیں گے، چاہے اس کے عمل میں کوئی کمزوری ہو، کوئی کوتاہی بھی ہو۔ یاد رکھیے اہل توحید 2 کنڈیشنز ہیں ان کی جنت میں داخلے کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ ایسا موحد ہو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انعام فرما دیں اور اس کی مکمل مغفرت کا ارادہ فرما لیں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں فرمائے۔ دوسرا موحد وہ ہے جس کے گناہ تھے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے کہ یہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے تو اس کو تھوڑا بہت عذاب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے جو موحد ہے جس نے شرک نہیں کیا، جو قیامت تک، جو دنیا میں اپنی زندگی کی آخری رمق تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل و فاعل رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، اس کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ یقیناً جنت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمانا چاہے، اپنا کرم فرمانا چاہے اس کے اوپر،
تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے شروع سے ہی اس کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں کنڈیشن جو ہیں وہ اہل توحید کی ہیں۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا حصہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے آگ پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا، فاعل ہوگا، اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ ہم نے وضاحت کر دی، آپ اسی قاعدے کو یہاں پر بھی لے آئیں۔ کچھ پر جہنم کی آگ حرام کا معنی یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے اس میں ان کو عذاب ہو، یہاں تک کہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن ہمیشگی کے لیے ان پر آگ حرام ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں، نہیں، تھوڑے عرصے کے لیے وہ آگ میں رہ سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف فرما دے تو وہ بالکل بھی آگ میں نہ ہوں۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ چوتھی حدیث جو اس باب میں موجود ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، غور سے سنیے آپ سب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایسے کلمات سکھا دیں جو میں تجھے اس سے یاد کروں اور اس سے دعا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ الفاظ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں، میں کچھ خاص بات چاہ رہا ہوں، کوئی خاص کلمات ہو جو اللہ تو خالی مجھے سکھا دے نبی ہونے کی حیثیت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے حدیث قدسی ہے، کہ اگر اے موسیٰ اگر تمام کے تمام آسمان اور ساتھ کے ساتھ آسمان اور جتنی مخلوقات ان میں موجود ہے اور تمام کی تمام زمینیں یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو جو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت اور کتنی عظیم حدیث ہے، اور اس سے توحید کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث میں تھوڑا بہت ضعف موجود ہے، مطلب کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس کا معنی درست ہے، اور اس کی تائید کے اندر ہمیں دیگر احادیث بہرحال ملتی ہیں، اور اس کا معنی اور اس کا ٹاپک سے تعلق یہ ہے کہ جناب جو توحید پر عمل کرنے والا ہے اس کا وزن، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام تمام کی تمام مخلوقات پر غالب ہے، اور وہ توحید کی وجہ سے تمام مخلوقات پر بھاری ہو جائے گا جو اس کلمے کو کہنے والا ہے اور اس کا صحیح طرح سے حق ادا کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ تو کلمہ ہے، اس کا اصل تو حق یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے جو انشاءاللہ آگے ہمارے مختلف ٹاپکس میں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ امید ہے حدیث بھی واضح ہوگی۔ اب پانچویں حدیث اور اس ٹاپک کی آخری حدیث انشاءاللہ اس پہ ہم بات ختم کریں گے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حدیث کے آغاز میں آپ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ ہم ٹاپک کیا پڑھ رہے؟ توحید کی فضیلت اور جو گناہوں کو معاف کرتی ہے توحید۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جو کہ پانچویں دلیل اور آخری دلیل اس ٹاپک کی، کہ اے ابن آدم اگر تو تمام کے تمام گناہوں کو لے کر آ جا میرے پاس، لیکن ساتھ میں تیری حالت ایسی ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی ولی کو، کسی فقیر کو، کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو تو نے میرے علاوہ نہیں پکارا، حاجت روا، مشکل کشا، مدد کرنے والا، نجات دینے والا، تکلیفیں دور کرنے والا، کسی مخلوق کے بارے میں تو نے ایسے عقیدے اگر نہیں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس سے کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے توحید کی، کہ اس سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے۔ یہاں شرط یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والا نہ ہو، اور شرک توحید کے ضد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو توحید والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک له بندگی کرنے والا ہے اور شرک سے دور رہنے والا انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کے باوجود اس کو مغفرت کی نعمت سے مالا مال فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اور اس حدیث پہ آپ غور کیجئے تو ان دو گروہوں پہ رد بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے، اس کو کہتے ہیں مرجئہ، جو کہتے ہیں کہ جناب بس لا الہ الا اللہ کا الفاظ کہنا ہی کافی ہے۔ نہیں، حقیقت میں یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حدیث میں کہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کہنے والا ہو۔ ایسے نہیں خالی الفاظ کہہ دیے بس کافی نہیں، بلکہ خالص اللہ کی بندگی کرنے والا ہی ہو۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں یبتغی بذالک وجہ اللہ، تب اس کی مغفرت ہے۔
اور اس میں دوسرا ایک گروہ ہے خوارج کا، جو کہتے ہیں کہ جناب جو گناہ کرنے والا ہے، بڑے گناہ کرنے والا ہے، وہ تو جہنم میں رہے گا۔ یہ حدیث اس پہ رد کر رہی ہے کہ جب وہ توحید پر عمل پیرا ہے اور بے شک بہت سارے گناہ کو لے کے بھی اللہ کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی لا الہ الا اللہ کا الفاظ کے دینے کافی ہیں، عمل کی اور اخلاص کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلطی پر ہیں۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، یہ بھی غلطی پر ہیں۔ دونوں ایکسٹریمز پر ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ بیچ کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے خلوص کے ساتھ اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے ساتھ کہا وہ موحد بندہ ہے۔ اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے بقدر اس کا عذاب دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ ان گناہوں کا مرتکب ہوا تھا تو اس کا حق ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کی سزا پائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو ان گناہوں کے بقدر اس کو عذاب دیں گے یہاں تک کہ ان گناہوں سے پاک ہو جائے، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، نہ کہ جس طرح خوارج کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیشہ دو ایکسٹریم کے درمیان ہوتا ہے، وسط ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس ٹاپک کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔